1848 کے موسم بہار میں ملتان شہر جو کہ تجارت کا قدیم مرکز تھا اور آج کل پاکستان میں واقع ہے، جہاں حالات بہت کشیدہ تھے۔ سکھ سلطنت جو اس وقت کے دور میں ایک طاقتور حکومت تھی، اس نے کئی دہائیوں پہلے ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ تاہم ملتان کے عوام دیوان مل راج کی حکومت سے ناخوش تھے۔ دیوان مل راج ایک ہندو گورنر تھا جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقرر کیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی حال ہی میں پہلی انگریز سکھ جنگ میں فاتح ہو کر ابھری تھی۔ دیوان مل راج کی قیادت سے ناراضگی اور برطانوی اثر و رسوخ کے خلاف پکنے والے غصے کا نتیجہ 19 اپریل 1848 کو ایک اچانک بغاوت کی صورت میں نکلا۔ اس بغاوت میں شہر کی فصیل کے اندر موجود سکھ فوجیوں نے بغاوت کر دی اور 2 برطانوی افسران کو شہید کر دیا اور ملتان آنے والے تنازع کا مرکز بن گیا۔ دیوان مل راج اگرچہ بغاوت سے حیران تھا لیکن خود کو لیڈر کے طور پر پاتا تھا۔ باقاعدہ فوجی تربیت نہ ہونے کے باوجود اس نے شہر کے محافظوں کو اکٹھا کر لیا۔ ملتان ایک مضبوط قلعے والا شہر تھا جو مزاحمت کے لیے تیار تھا۔ فصیلوں پر توپیں لگی ہوئی تھیں اور خفیہ راستوں کا ایک جال مدافعوں کو فائدہ پہنچا رہا تھا۔ جنرل فریڈرک کیوری کی قیادت میں برطانوی فوج نے فوری طور پر رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شہر کو گھیر لیا اور محاصرے کا آغاز کر دیا جو تقریباً 9 طویل مہینوں تک جاری رہنے والا تھا۔ گرمیوں کی شدت بے رحمی سے پڑتی رہی اور دونوں طرف سے توپوں کی گونجنے لگی۔ مدافعوں کی طرف سے باہر نکلنے کی کوششوں، محاصرے کو توڑنے کی بے چین کوششوں کا مقابلہ برطانوی فوج کی گولہ باری سے کیا جاتا تھا۔ محاصرہ ایک وحشیانہ فرسودگی کی جنگ بن گیا۔ ملتان کی فصیلوں کے اندر خوراک اور رسد کی کمی ہوتی گئی اور شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن مذہبی جوش اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف بغاوت کے جذبے سے متاثر ہو کر مدافع ہار ماننے سے انکار کر دیے۔ دیوان مل راج جو مزاحمت کی علامت بن چکا تھا، اس نے اپنی پرجوش تقریروں سے اپنے ساتھیوں کا جذبہ بلند رکھا اور انہیں اپنے شہر اور اپنے عقیدے کے لیے لڑنے کی تلقین کی۔ دسمبر میں شہر کی فصیلوں کے اندر ایک تباہ کن واقعے نے حالات بدل دیے۔ شہر کا مرکزی بارود خانہ جہاں ملتان کا بارود ذخیرہ تھا، ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ سینکڑوں مدافع ہلاک ہو گئے اور شہر کے دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ اس ناکامی کے باوجود دیوان مل راج کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ اس نے بے خوفی سے اعلان کیا کہ اس کے پاس ایک اور سال لڑنے کے لیے کافی بارود موجود ہے۔ جنوری 1849 تک دونوں طرف سے کمک پہنچنے کے ساتھ محاصرہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ جنرل وش جو بیمار پڑنے والے کیوری کی جگہ لے رہے تھے، انہوں نے بھرپور حملے کا حکم دیا۔ برطانوی فوجی جو بہتر ہتھیاروں اور حکمت عملی سے لیس تھے، انہوں نے شہر کی فصیلوں کو توڑ ڈالا۔ شہر کی تنگ گلیوں میں برابر لڑائی چھڑ گئی جس میں تباہی اور موت کا تماشا دیکھنے کو ملا۔ 22 جنوری 1849 کو 9 مہینوں کے محاصرے کے بعد ملتان آخرکار برطانوی قبضے میں آ گیا۔ دیوان مل راج جس کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی، اس نے اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ شہر زخمیوں سے چور اور وسائل سے محروم برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ ملتان کا سقوط دوسری انگریز سکھ جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ سکھ سلطنت کمزور اور پست حوصلے کے ساتھ آخرکار برطانوی غلبے کے سامنے جھک گئی، جس کے نتیجے میں 1849 میں پنجاب کی برطانوی سلطنت میں شمولیت عمل میں آئی۔ ملتان کا محاصرہ ایک ایسے شہر اور اس کے باشندوں کی جدوجہد کی گواہی ہے جو ناموافق حالات کے باوجود ہمت نہیں ہارتے۔ یہ بغاوت، قربانی اور جنگ کی تباہ کاریوں کی ایک داستان ہے۔